بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ایمان کی حقیقت اور ایمان کا ثبوت اس کے اوپر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور نیز کئی دوسرے مقامات میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اور ایمان سنت کی روح سے دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے، اور شریعت میں اس کے متعلق لوگوں کے مختلف اقوال ہیں جن میں بہت اختلاف ہے۔ سب عبادات علمی و عملی کو ایمان کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ بندے کو گناہ کبیرہ کے سبب خارج از ایمان جانتے ہیں، اور خارجی لوگ بھی ایسا ہی کہتے ہیں، اور بندے کو اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے کافر قرار دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرا گروہ ایمان کو صرف قول کہتا ہے، اور تیسرا گروہ صرف معرفت کو ایمان کہتا ہے، اور متکلمین اہل سنت والجماعت کا ایک گروہ مطلق تصدیق قلب کو ایمان کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان قلب کی ایک بسیط کیفیت کا نام ہے فقط، اور یہی کیفیت اقرار و عمل کا باعث ہے۔ اور میں نے ایمان کے بیان میں اس لیے بیان کیا ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ قول، تصدیق اور عمل سے ایمان عبارت ہے، جیسا کہ حضرت فضیل بن عیاض، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، سمنون رحمۃ اللہ علیہ، المحب ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد حریری اور ان کے سوا اور بہت سے بزرگ فقہا اور اہل یقین اس نظریہ کے قائل ہیں۔ اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ایمان قول و تصدیق کا نام ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن فضیل البلخی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے سوا فقہائے امت کی ایک جماعت جیسا کہ امام مالک و امام شافعی و امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم پہلے قول کے مطابق ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب مثلاً امام ابو یوسف محمد بن حسن اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے قول کے مطابق ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اختلاف صرف لفظی ہے، معنوی نہیں۔ اب میں ایمان کے معنی کو مختصر طور پر بیان کرتا ہوں تاکہ حقیقت معلوم ہو جائے، اور اس اختلاف کی وجہ سے کسی کو ایمان میں اصل کے خلاف نہ سمجھے۔ اہل سنت و جماعت اور اہل تحقیق و معرفت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایمان کا ایک اصل ہے اور ایک فرع۔ ایمان کا اصل تو دل سے تصدیق کرنا ہے، اور اس کی فرع حکم الہی کی تعمیل اور عادت اور عرف میں یوں ہے کہ کسی چیز کی فرع کو
مجاز کے طور پر اس کے اصل نام سے پکارتے ہیں، جیسا کہ آفتاب کے نور کو سب زبانوں میں آفتاب ہی کہتے ہیں۔ اسی لحاظ سے وہ جماعت عبادت کو ہی ایمان کہتی ہے، کیونکہ بندے کو اس کے بغیر عذاب سے محفوظ نہیں رہا جا سکتا، اور جب تک امر الہی کے احکام بجا نہ لائے محض تصدیق کافی نہیں۔ جس کی بندگی زیادہ ہوگی عذاب سے اس کو امن بھی زیادہ ہوگا۔ عبادت تصدیق اور قول کے ساتھ امن کی علت ہے، اس لیے انہوں نے عبادت ہی کو ایمان کہہ دیا، اور ایک گروہ جو کہتا ہے کہ امن کی علت معرفت الہی ہے نہ کہ بندگی، کیونکہ اگر عبادت حاصل ہو اور معرفت موجود نہ ہو تو وہ عبادت کچھ سود مند نہ ہو، اور اگر معرفت موجود ہے عبادت نہیں تو آخر کار نجات پا لے گا۔ گو کہ اس کا حکم مشیت الہی ہے، خواہ خدا تعالی خود اپنے فضل سے اس کی لغزش کو معاف کر دے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخش دے یا اس کے جرم کے برابر سزا دے کر دوزخ سے نجات دے اور بہشت میں پہنچا دے۔ پس اہل معرفت اگرچہ مجرم ہوں، معرفت کے سبب سے ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ عمل والے لوگ تو وہ محض عمل کی وجہ سے بغیر معرفت الہی کے بہشت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پس معلوم ہوا کہ عبادت امن کی علت نہیں ہے، اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں بھی نہیں نجات پاؤں گا مگر اسی صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت میں سے ڈھانپ لے۔ پس ثابت ہوا کہ ایمان فی الحقیقت معرفت الہی ہے، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے اور اقرار و عمل کا قبول کرنا ہے، اور جو شخص خدا تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ اس کے اوصاف میں سے کسی وصف کی وجہ سے ہی پہچانتا ہے۔ اس کے خاص الخاص اوصاف تین قسم کے ہیں، یعنی اول وہ جو اس کے جمال سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے کمال سے، اور تیسرے جلال سے۔ وہ شخص جس کا شاہد معرفت میں جمال الہی ہو وہ ہمیشہ دید و مشاہدہ کا مشتاق رہتا ہے، اور جس کا شاہد معرفت میں جلال الہی ہو وہ ہمیشہ اپنے اوصاف سے نفرت کرتا ہے، اور اس کا دل ہمیشہ خوف و ہیبت کے محل میں ہوتا ہے۔ اب رہ گیا کمال، سو جو شخص اس کے کمال سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے اس کے کمال تک پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں بجز اس کے کہ وہ اس کے کمال کو تو ثابت کریں اور نقص کی اس سے نفی کریں۔ پس شوق محبت کی تاثیر ہے اور نفرت بشریت کے اوصاف میں سے ہے، اس لیے کہ بشریت کے حجاب کا کھلنا محبت کے سوا اور کسی طرح ممکن نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان و معرفت کی انتہا عشق و محبت ہے، اور محبت کی علامت بندگی ہے، کیونکہ جب دل محبت اور مشاہدہ کا محل ہے اور آنکھ رویت کا محل یعنی دیدار حق کا محل اور جان عبرت کا، تو جسم کو چاہیے کہ امر الہی کا تارک نہ ہو، اور جو شخص امر الہی کا تارک ہو اس کو امر الہی کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اور یہ فساد ہمارے زمانہ کے
صوفیوں کے درمیان ظاہر ہوا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ایمان ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے ایمان اور ایمان کی حقیقت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ سامعین، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل عرفان حق اسلامک کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔